अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकराकर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। जी हाँ, ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सबसे, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाजरीन, जुर्म कहानी में आज बात करेंगे भारत के जंगी जराइम पर। तारीख गवाह है, जब भी पाकिस्तान ने अमन का हाथ बढ़ाया, भारत ने जवाब में बारूद बरसाया। शब खून मारना, धोखे से हमला करना और मुसलमानों से नफरत, ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं, भारत की पहचान बन चुकी हैं। आज़ादी के फौरन बाद पहली गोली अंधेरे में चली और तब से आज तक हर हमला रात के अंधेरे में छुप कर किया गया। क्या ये महज इत्तेफाक है या सोची समझी हिकमत अमली? आज हम खोलेंगे भारत के जंगी जराइम की वो किताब जिसका हर सफ़ा पाकिस्तानी खून से रंगा हुआ है। 14 अगस्त 1947 दो कौमें वजूद में आई, पाकिस्तान और भारत। मगर भारत ने आज़ादी के इसी साल अक्टूबर 1947 में पहला हमला करके ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं करेगा। कश्मीर के मामले पर पहली जंग छिड़ गई और हजारों पाकिस्तानी शहीद हुए। 1948 में भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी की दरख्वास्त की, मगर अपनी अफवाज कश्मीर में बरकरार रखी। फिर आई 1965 की जंग। भारत ने इस बार फिर रात की तारीकी में हमला किया, लाहौर, सियालकोट और दीगर सरहदी इलाकों पर बमबारी की, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबा दिए। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक पहली जंग में तकरीबन 6000 पाकिस्तानी शहीद, दूसरी जंग में 3800 से जायद पाकिस्तानी जान से गए। मगर ये सिर्फ इदादोशुमार नहीं, हर एक की शहादत एक घर उजड़ने की कहानी है। नाजरीन, क्या ये महज सरहदी तनाज़ा था या एक गहरी साजिश मुसलमानों को कुचलने की, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की और कश्मीर को हड़पने की? रियासती दहशतगर्दी के पीछे छुपी वो आरएसएस सोच जो गांधी के कातिलों की वारिस है, वो सोच जिसका एजेंडा है हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। ये महज दुश्मनी नहीं, ये नस्लकुशी का नापाक ख्वाब है। भारत ने मुक्ति वाहिनी की आड़ मशरक़े पाकिस्तान में दहशत फैलाई, मालूमाती जंग, प्रोपेगेंडा और बंगाली अवाम को भड़काकर भारत ने पाकिस्तान के एक बाजू को हमसे जुदा कर दिया। इस जंग में 9800 पाकिस्तानी जान से गए। ये हमला रात के अंधेरे में खामोशी से मगर तबाहकुन अंदाज में किया गया। फिर आया 2019, जब मोदी सरकार ने अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया। चंद भारतीय फौजियों की कुर्बानी देकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। रात गए भारतीय तैयारे पाकिस्तान की फिजाओं में दाखिल हुए। बालाकोट में निहत्थे शहरियों, बच्चों और औरतों को निशाना बनाया। क्या ये महज इत्तेफाक है कि हर हमला, हर जारिया, हर धोखा रात के अंधेरे में किया जाए, या ये भारत की सिफाक हिकमत अमली का हिस्सा है? सन
میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کی ہر جنگی کارروائی ایک منظم پالیسی کے تحت کی جاتی ہے؟ اور فالس فلیگ آپریشن بھارت کا وتیرہ بن چکا ہے. 2019 میں بھی اسی طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا, 2025 میں بھی ایسا ہی کیا گیا. تو کیا پاکستان اس کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر یہ سوال جیسے اٹھ رہا ہے آج کل کہ اگر بھارت دوبارہ کوئی ایسی کارروائی کرے گا تو پھر پاکستان کا کیا جواب ہوگا. دیکھیں, جو تاریخ میں پاکستان نے پہلے جواب دیے ہیں تو آئندہ بھی جواب یا تو ویسا ہی ہوگا یا اس سے بڑھ کر ہوگا. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ بھارت چونکہ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے, وہ اپنی ہزیمت کرواتا ہے, اور جس طریقے سے اس نے ظلم و ستم بپا کر رکھا ہے مظلوم کشمیریوں کے اوپر جو مقبوضہ کشمیر میں آباد ہیں, اور باقی مسلمانوں کے اوپر بھی, اور باقی اقلیتوں کے ساتھ بھی جیسے سکھ ہیں اور سب ہیں, تو اس دفعہ جو نیکسٹ جواب ہے پاکستان کا وہ مکمل ہونا چاہیے. اور مکمل میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس میں 3-4 چیزوں کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. نمبر 1, یہ جو پانی بند کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں تک ہمیں پہنچ جانا چاہیے جہاں سے پانی آتا ہے. نمبر 2, کشمیریوں کو ان کے ظلم و استبداد سے بچانے کی پکی تدبیر کر لینی چاہیے اور وہاں تک چلے جانا چاہیے جہاں ہم ان کی مدد کر سکیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں. اور جتنی یہ بھارتی فوج ہیں اور ان کے ادارے ہیں سیکیورٹی کے جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں, پیچھے سے ان کے راستے بند کر کے ان سب کو قیدی بنا کر پاکستان لے آنا چاہیے. اور یہ جو ہے سب سے جو جس طریقے سے وہ ہمارا خون بہاتے ہیں انڈائریکٹ اسٹریٹجی میں, اور یہ جو بلوچستان میں اور کے پی کے میں ٹی ٹی پی کے حملے اور بی ایل اے کے اور بی آر اے کے اور داعش کے جس کے پیچھے رو ہے, اس کا بھی کلا کما ہو جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلی دفعہ, اس دفعہ تو ہم نے اچھی چوٹ لگائی, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ادھورا رہ گیا تو میری بات سن لیں کہ ہمارا کام بھی ابھی ادھورا ہے. آپ ذرا کوشش کریں اپنا ادھورا کام پورا کرنے کی, تو ہم اپنا کام پورا کر کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. سر, یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کا بڑھتا ہوا عسکری جنون نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اور آر ایس ایس کی ہندوتوا آئیڈیالوجی مسلمانوں کے لیے کس حد تک خطرناک ہے؟ جی, ان کا جو آر ایس ایس کا جو سوچ ہے وہ اس خطے کے لیے تو خطرہ ہے ہی, لیکن وہ میرا خیال ہے وہ اس خطے کے لیے خطرہ بعد میں ہے. بھارت کے لیے خطرہ سب سے زیادہ ہے وہ, کیونکہ بھارت کا جس بنیاد پہ وہ ان کی حکومت جب شروع میں بنی اور جس طریقے سے وہ ہمیں بھی ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے, ابھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ شکر ہے ہمارے آباء و اجداد نے صحیح فیصلہ کیا. وہ ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنے کے سارے مواقع جو ہے ان کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ دے رہی ہے. بی جے پی جو کہ ایک فیس ہے آر ایس ایس کا, ہم اچھی طرح جانتے ہیں, انہوں نے جو رویہ اپنا رکھا ہے تمام اقلیتوں کی طرف, اور جو اس کو بھارت کو ہندو بھارت بنانا چاہ رہے ہیں, یا ان کا جو مہا بھارت کا خواب ہے اور جو ان کے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں, میرا خیال ہے اس سے جتنی جلدی بات آ جائے اتنا اچھا ہے. ورنہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریجن کو خطرہ ہے یا دنیا کو خطرہ ہے, اس سے زیادہ خطرہ خود بھارت کو ہے. بھارت کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اگر ان کی یہی طریقہ کار رہا اور آر ایس ایس نے اپنا رویہ نہ بدلا, اور بی جے پی اگر اسی طریقے سے چلتی رہی اور اسی قسم کے لیڈر بی جے پی میں آتے رہے اور بڑے عہدوں پر بیٹھتے رہے, تو میرا خیال ہے کہ عنقریب بھارت اپنی خیر منائے, خطے کی خیر ہے, ہم اپنا دفاع کر لیں گے انشاءاللہ. بھارت کا اصل چہرہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 1947 میں تھا. پاکستان پر حملے, کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام, اور اب ڈیموگرافک چینج کے ذریعے کشمیری شناخت کو مٹانے کی کوششیں, یہ سب ہیں جنگی جرائم جنہیں دنیا نظر انداز کر رہی ہے. آج سوال یہ نہیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ دنیا کب جاگے گی. پاکستان نے ہمیشہ امن کا پرچم اٹھایا, مگر بھارت نے ہمیشہ بارود سے جواب دیا. یقین رکھیے, ظلم کی رات چاہے جتنی بھی طویل ہو, انصاف کا سورج ایک دن ضرور طلوع ہوتا ہے.